لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج 7 صفر یعنی ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے. صلی علی محمد وعلی محمد. اس لیے آج کی شب میں مجلس یعنی مصائب تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ ولادت ہے، اور اس امام کی ولادت ہے کہ جس کو باب الحوائج کہا گیا ہے، حاجتوں کا پورا کرنے والا. 7ویں امام علیہ السلام 7 صفر 1928 ہجری کو مقام ابوا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے، اور اسی مقام پر جناب آمنہ خاتون کا مزار مبارک بھی بتایا جاتا ہے. بہرحال امام علیہ السلام کے والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی کا نام حمیدہ مصفات یا حمیدہ خاتون، ان کو بربریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قبیلہ بربریہ سے تعلق رکھنے والی خاتون. مصفات بھی کہا جاتا ہے، لیکن حمیدہ کے ساتھ جو لفظ خاتون استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عرب خاندان سے نہیں ہیں، بربریہ خاندان سے ہیں. اور لیکن حمیدہ کے ساتھ جب مصفات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے نام کے ساتھ مصفات، وہ اس بنا پر کہا جاتا ہے چونکہ آپ ایک کنیز تھی. بردہ فروش سے آپ کو چھٹے امام کے لیے 5ویں امام نے خریدا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی کنیز کسی کی تحویل میں ہوتی ہے، کسی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو لوگ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ تو فلاں بردہ فروش کے پاس تھی، اللہ جانے اس کا کیا عالم رہا ہوگا. چھٹے امام نے اس کی تصدیق کی کہ حمیدہ مصفات، حمیدہ خاتون بالکل پاک و پاکیزہ تھی، اللہ نے اسے ہمارے لیے منتخب کیا تھا. چونکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی امام علیہ السلام نے دی تھی، اس لیے ان کے نام کے ساتھ لقب ہو گیا حمیدہ مصفات، پاک و پاکیزہ بی بی. صلوات بھیجی محمد و آل محمد. اور یہ ایک آدھ امام کی بات نہیں ہے، کئی امام ہیں کہ جن کی والدہ کچھ اس طرح سے آئی ہیں. حالانکہ یہ نظام قدرت تھا کہ وہ کہیں کی رہنے والی اور امام علیہ السلام کی خدمت. جی بے شک. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہیں کسی کی کنیزی میں تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انتظام کیا کہ دنیا بھر میں جو اس وقت سب سے پاک و پاکیزہ بی بی ہوتی تھی اس کو امام تلک پہنچانے کا وسیلہ بنایا جاتا تھا.
اس کو کس طرح سے بھیجنا ہے، یہ الگ الگ دستور تھے۔ تو جناب حمیدہ خاتون جو ہیں اس کو مدینے کا ایک بردہ فروش، یعنی جو غلام اور کنیزوں کو بیچنے والے ہوتے ہیں، میمون اس کا نام ہے، امام علیہ السلام اپنے ایک چاہنے والے کو، چھٹے امام علیہ السلام اپنے والد صاحب کے ساتھ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا ایک چاہنے والا آیا اور پانچویں امام سے کہا کہ مولا اب تو آپ کے بیٹے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ماشاءاللہ اس جوان ہو گئے ہیں، اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کی شادی کر دی جائے، ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تو امام علیہ السلام کے سامنے ایک دینار کی تھیلی پڑی ہوئی تھی، انہوں نے اٹھا کے ان کے حوالے کیا، جاؤ فلاں محلے میں جانا، ایک بردہ فروش ہے جس کا نام میمون ہے، اس کے یہاں سے ایک کنیز خرید کر لے کے آنا۔ جب وہ بردہ فروش آ گیا کنیزیں لے کر، امام علیہ السلام نے اس کو بھیجا کہ جاؤ اب کنیزیں آ چکی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں گیا، جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تمام کنیزیں بیچی جا چکی ہیں، بس ایک کنیز رہ رہی ہے کہ جس کو کوئی خریدنے والا نہیں ہے، بہت لاغر ہے، بہت کمزور ہے، ضعیف یعنی بیمار ہے، اس لیے کوئی اس کو خرید نہیں رہا ہے۔ اس آنے والے نے کہا کہ مجھے دکھاؤ، دکھایا گیا تو کہا کہ ہاں یہی مجھے خریدنا ہے۔ اب جو ہے اس نے کہا کتنا اس کی قیمت رکھی ہے، کہا کہ 70 دینار سونے کے سکے۔ معاملہ اس نے کہا کہ کچھ تھوڑا بہت کم کر لو، یہ تو ضعیف لاغر ہے، ناتما ہے، کمزور سی ہے۔ کہا کہ نہیں، ایک پھوٹی کوڑی بھی کم نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس تھیلی میں جتنے دینار نکلیں گے وہ سب تمہارے۔ کہا کہ نہیں، اگر کم نکلے تو میں نہیں بیچوں گا۔ لہٰذا جب اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں پورے 70 دینار نکلے، یعنی پوری طرح سے اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک تو وہ اس کو کمزور، لاغر، ناتما اور بیمار کر دیا پروردگار عالم نے تاکہ اس پر کوئی ہاتھ نہ رکھے، اس کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے اور اس کو کوئی خریدنے کے لیے نہ آئے۔ دوسری طرف جتنا اس نے قیمت رکھی تھی امام علیہ السلام نے اتنے ہی دینار اس تھیلی میں بھیجے تاکہ اس کی قیمت ادا ہو سکے۔ عزیزان محترم، جب یہ جناب حمیدہ کو خرید کر امام علیہ السلام کی خدمت میں لائے تو آپ نے اس کو تعلیم اور تربیت دی اور چھٹے امام سے اس کا نکاح کر دیا۔ دستور اس زمانے میں یہ تھا کہ کنیزوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا، مگر اماموں کے گھرانے میں یہ دستور رہا ہے کہ وہ کنیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کیا۔ اب یہ حمیدہ مصفات ایسی خاتون ہیں کہ جن کی طہارت اور عفت کی گواہی چھٹے امام علیہ السلام نے دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اتنی عالمہ تھیں دین کے معاملات میں، علوم دینیا میں بہت بافضیلت خاتون تھیں، علوم دینیا سے واقف تھی اور اتنی واقف تھی، اتنی عالمہ تھیں کہ مدینے کے اندر اتنے بڑے بڑے علماء اور فضلاء تھے، مگر اس کے بعد بھی جب بڑے بڑے علماء سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ جناب حمیدہ خاتون کے پاس اس مسئلے کو لے کر آتے تھے اور آپ جو ہے اس مسئلے کا حل بتایا کرتی تھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے جب بھی کسی امام کی والدہ کا انتخاب کیا ہے تو کسی عام خاتون کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اپنے زمانے کی سب سے پاک و پاکیزہ بی بی اور اپنے زمانے کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور معرفت رکھنے والی بی بی کا انتخاب کیا ہے۔ ہر امام کی والدہ، یعنی زوجہ تو کسی بھی طرح کی آ سکتی ہے زوجیت میں، مگر امام کی ماں کوئی ایسی نہیں ہو سکتی۔ امام کی ماں ہونے کا جسے پروردگار عالم نے حق دیا ہوگا وہ زمانے کی سب سے مقدس اور سب سے پاک و پاکیزہ بی بی ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو مقام ابوا سے گزر رہے تھے امام علیہ السلام، چھٹے امام اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ مقام ابوا پہ ٹھہرے اور سب لوگ کھانے پینے وغیرہ میں مشغول ہوئے تو آپ کی ایک کنیز نے آپ کو بلایا کہ آپ کو حمیدہ خاتون بلا رہی ہے۔ وہاں پہ جو ہے 7ویں امام علیہ السلام کی ولادت
बासादत हुई। और जब इमाम अलैहिस्सलाम वापस पलटे अपने चाहने वालों में, तो इमाम अलैहिस्सलाम का चेहरा खुशी से पुरनूर हो रहा था, रोशन हो रहा था। तो चेहरे के रोशनी को देखकर, चेहरे के तअस्सुरात को देखकर असहाब ने सवाल कर लिया, मौला आज आप बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, अब ज़रा बताइए तो सही आपको क्यों बुलाया गया था और आप क्यों इस कदर मसरूर और खुश नज़र आ रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे परवरदिगार आलम ने बेटा अता किया है जो तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल है, अफजल तरीन बेटा अल्लाह ने मुझे अता किया है। यानी सातवें इमाम की विलादत की आपने ख़बर सुनाई। और उसके बाद जो है आप मदीने में आए और आपने जो है 3 दिन तक खाने का इंतज़ाम किया, लोगों को खाना खिलाया। और कहने वाले, जो रिवायत करने वाले, वो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने पहले दिन इतना खा लिया कि दूसरे दिन तक खाने की मुझे हाजत पेश नहीं आई। यानी इस कदर खाना तैयार कराया गया कि सब ने खूब शेर होकर खाया। वो कहता है कि मैं पहले दिन इतना खाया कि दूसरे दिन तक मुझे खाने की आदत नहीं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने खाने का इंतज़ाम किया, मैंने फिर खाया, यहाँ तक कि मुझे अगले दिन तक खाने की। इसी तरह से 3 दिन तक मैं खाना खाता रहा। इमाम अलैहिस्सलाम ने 1-2 जगह नहीं, छठे इमाम ने अपने बेटे की विलादत के मौके पर 1-2 जगह नहीं, कई मुकाम पर आपके अकीक़े का इंतज़ाम किया था, बकरा भी जाया था। तो इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत है ये, अगरचे अय्याम गम में है, लेकिन छठे इमाम से ज़्यादा इमाम हुसैन का चाहने वाला तो और कोई हो नहीं सकता। लिहाजा गम अहले बैत का अपने मुकाम पर है, खुशी अहले बैत की अपने मुकाम पर है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इंतज़ाम किया। और ये इमाम अलैहिस्सलाम, साथ इमाम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, ज़ाहिर सी बात है कि सबसे बड़े आलिम होना, चूँकि ये दुनिया से तालीम तो हासिल नहीं करते हैं, इनको तो परवरदिगार आलम पढ़ा कर भेजता है। मगर आपका किरदार कैसा है? अली इब्न यक़तीन के जो हारून रशीद का वज़ीर हैं लेकिन इमाम के चाहने वाले हैं, उनके पास एक शख्स आया, इब्राहिम जम्माल। वो आया मिलने के लिए, क्योंकि ये इमाम का चाहने वाला है, अली इब्न यक़तीन वो भी इमाम का चाहने वाला है, इब्राहिम जम्माल। उसने सोचा कि चूँकि ये वज़ीर है ममलकत का, लिहाजा इससे कुछ अपनी हाजत रवाई की जाए। जब ये आया अली इब्न यक़तीन के दरवाज़े पर, तो अली इब्न यक़तीन ने मिलने से इनकार कर दिया। वो बेचारा मायूस होकर वहाँ से वापस पलट गया। अली इब्न यक़तीन उसी साल हज करने के लिए गए। हज करने के बाद सोचा कि अपने इमाम की बारगाह में भी मदीने में पेशी देकर आऊँ। मदीने में आया और मदीने में इमाम अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर आकर दक़ुल बाब किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने मिलने से इनकार कर दिया। ये वापस हुआ। अगले दिन फिर आया, इमाम ने फिर मिलने से इनकार कर दिया। तीसरे दिन जब इमाम ने मिलने से इनकार किया तो इसने कहला कर भेजा कि आखिर मौला मेरी ख़ता तो बताइए, किस बिना पर आप मुझे ज़ियारत करने का शरफ़ नहीं दे रहे हैं। इमाम ने फरमाया, क्या तूने इब्राहिम जम्माल को मिलने का इजाज़त दी थी? क्या तूने इब्राहिम जम्माल को मिलने की इजाज़त दी थी? अब उसके पूरा वाक़या समझ में आ गया कि इमाम क्यों मुझसे मिलना नहीं चाहते। कहते हैं, मौला हम यहाँ मदीने में हैं और वो कूफा में रहता है, तो मैं इतनी जल्दी कैसे कूफे जाकर आऊँ? इमाम ने फरमाया, बकी जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक घोड़ा मिलेगा, उस पर बैठना, वो बहुत जल्दी तुम्हें कूफा लेकर पहुँच जाएगा और फिर वापस आ जाना। ये रात हुई, बकी गए, एक घोड़ा तैयार खड़ा हुआ था, उस पर बैठे कूफा आए। इब्राहिम जम्माल का मकान तलाश करते हुए उसके घर पे पहुँचे। कहा कौन? कहा कि मैं अली इब्न यक़तीन। कहा मेरे आप दरवाज़े पर क्यों आए हो? कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है।
ذرا مجھے ملنے کی اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دی، کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ میرا مولا تمہاری وجہ سے مجھ سے مل نہیں رہا ہے، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ میرے خدا نے تمہیں معاف کیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، بلکہ تم میرے چہرے پر جب تک اپنے قدموں کے نشان نہیں چھاپ دو گے تب تک میں نہیں سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا، کیونکہ مجھے اپنے امام کو بھی جا کر دکھانا ہے۔ لہٰذا اس نے بہت انکار کیا، مگر انہوں نے ضد کی، کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ اپنے چہرے کو زمین پر رکھ دیا اور ان سے اپنا پیر اپنے چہرے پر رکھوایا اور اتنا مروایا کہ ان کے چہرے پر نشان ثابت ہو گئے، نشان ابھر گئے۔ جب یہ نشان لے کر واپس امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، امام علیہ السلام نے مسکرا کر اس کو گلے سے لگایا۔ یہاں سے ایک بات ثابت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی نگاہ میں ہر امام کا چاہنے والا برابر ہے، کوئی مالدار نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے، سب کی عزت ایک ہے۔ لہٰذا ہر امام کے چاہنے والوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے، اس بنا پر کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ غریب ہے، یہ نادار ہے، بلکہ امام کی حالت کو دیکھنا چاہیے کہ امام کی نگاہ میں ہر ایک چاہنے والا برابر عزت والا ہے۔ اور یہ تو خدا نے بھی کہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ تم میں کون زیادہ صاحب ثروت ہے، کون زیادہ مالدار ہے، کون غریب ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کی نگاہ میں مالداری سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مکرم اور باشرف وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت امام علیہ السلام نے دنیا کو ایسے ایسے تعلیم دیے۔ امام کی پہچان کے بارے میں کسی نے سوال کیا، مولا امام کی پہچان بتائیے، امام کی پہچان کیا ہوتی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ پہلا والا امام اپنے بعد والے امام کا تعارف کرا کے جاتا ہے، اس کو نصب کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا۔ جیسے رسول خدا نے غدیر خم کے مقام پر اپنے جانے سے پہلے مولا کائنات کی خلافت اور امامت کا اعلان کر دیا تھا، اسی طرح سے ہر امام آنے والے امام کے بارے میں لوگوں کو بتا کر جاتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ امام ہر کسی کی زبان کو جاننے والا ہوتا ہے، اور صرف انسانوں کی زبان کا عالم نہیں ہوتا، بلکہ امام چرند و پرند کی زبانوں سے بھی واقف ہوتا۔ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، کتنی طرح کی زبانیں بولی جاتی ہے، ہر زبان کو امام اس کے جاننے والوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ امام نے علامتیں بتائی کہ امام ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک علامت تو میں تمہیں یہیں پر ثابت کر کے بتاؤں گا۔ کیا ہوا؟ ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد عربی میں امام سے کچھ گفتگو کرنا شروع کی، تو امام علیہ السلام نے اس کا فارسی میں جواب دینا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں مولا میں تو یہ سمجھ کر کہ شاید آپ فارسی نہ جانتے ہوں گے، اسی لیے آپ کی زبان عربی میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن آپ تو فارسی بھی مجھ سے بہتر زبان میں بول رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تیری زبان تجھ سے بہتر نہ جانوں تو میں پھر امام کیسا؟ امام وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہر زبان کا جاننے والا ہو۔ عزیزان محترم، اب ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام کی ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ ہر زبان کو جانتا ہے، تیسری علامت یہ ہے کہ امام صرف زبان سے ادا ہونے والی بات کو نہیں جانتا، بلکہ جو انسان کے دل میں چھپا ہوتا ہے اس کو بھی جان لیتا ہے۔ یعنی تمہیں صرف زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر دل میں بھی کوئی خیال تمہارے آتا ہے تو امام اس کا بھی جاننے والا ہوتا ہے۔ یعنی ہر زبان کا جاننا ایک الگ چیز ہے، اور دل میں کسی بات کا ہونا وہ ایک الگ چیز ہے۔ علم کے میدان میں اگر اماموں کو دیکھا جائے تو امام کی یہ فضیلت کسی اور انسان کے اندر نظر نہیں آ سکتی ہے کہ آپ سب زبانوں کے جاننے والے بھی ہیں اور دل کے رازوں کے جاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان کسی زبان میں بولتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، اور جو زبان سے نہ بھی بولے آپ اس کی بات کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ امام حضرت جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو پروردگار عالم نے منطقہ طیر
خود فرماتے ہیں کہ علمنا منطق الطیر، مجھے پروردگار نے پرندوں کی زبان جاننے کا علم دیا ہے، میں پرندوں کی زبان جانا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس سارے پرندے موجود رہتے تھے، اور وہ بھی ہے کہ آپ کے سر کے اوپر جو ہے سایہ کیے ہوئے رہتے تھے، تو وہ آپ جو ہے تمام پرندوں کی زبان سے واقف تھے، سب کو جانتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ لیکن عزیزان محترم، منطق الطیر، پرندوں کی زبان کو جاننا ایک الگ چیز ہے، مگر پرندوں کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو سمجھ لینا ایک الگ چیز ہے۔ بس جناب سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان کو جانتے تھے، مگر ہمارے امام وہ ہوتے ہیں کہ پرندوں کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے امام اس کو بھی جانتے ہوتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، 7ویں امام علیہ السلام ہیں کہ جن کی اتنی تعریف ہیں۔ آخری بات اور بات تمام، امام علیہ السلام کو چونکہ ہر زمانے کے فرعون کو اپنے زمانے کے ہادی سے سب سے زیادہ خطرہ رہتا ہے، لہذا امام علیہ السلام سے بھی اس کے زمانے کے جو فرعون تھا اس کو خطرہ محسوس ہوتا تھا، اور وہ ہمیشہ یہ اس تگ و دو میں رہتے تھے کہ کسی طرح سے ان کی عزت کو ختم کر دیا جائے، لوگوں میں جو یہ مشہور ہیں اور ان کی عزت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ مذاق اڑانے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اپنے دربار میں جو ہے ایک شعبدہ باز کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو تم ان کا مذاق اڑانا۔ چاروں طرف کھانا چنا گیا، امام علیہ السلام کو بلایا گیا، کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ شعبدہ باز جیسے ہی دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو ہے کہ امام علیہ السلام جیسے ہی لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے روٹی کی طرف تو وہ اشارہ کر کے روٹی کو ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ کے ساتھ جو تھا امام کا چاہنے والا، وہ جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو وہ روٹی کو ہوا میں اڑا دیا کرتا تھا۔ میرے حساب سے بھی وہی ہو سکتا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، وہ جب روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو یہ ہوا میں اڑا دیا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے جب یہ گستاخی دیکھی، ظاہر سی بات ہے کہ امام کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے، تو امام علیہ السلام نے شیر قالین کو حکم دیا۔ جو قالین بچھی ہوئی تھی اس کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام نے اس شیر کی تصویر کو حکم دیا کہ اے اللہ کے شیر، اللہ کے دشمن کو پکڑ لے۔ جیسے ہی اس نے یہ حکم سنا، تصویر تھی، تصویر کو اشارہ کیا، وہ جو ہے مجسم ہو گیا۔ اب اس شیر نے اس کو جو ہے فوراً پکڑ لیا اور چبا کر ختم کر دیا۔ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو بادشاہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تم میرے اس شعبدہ باز کو واپس کر دو۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے عصے نے جادوگروں کی ان رسیوں کو جو سانپ بنی ہوئی تھی، اگر ان کو نگل کے پھر واپس کر دیا ہوتا تو یہ شیر بھی تو اس جادوگر کو واپس کر دیتا۔ عزیزان محترم، وہ وقت کا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ وقت کے امام ہیں موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام۔ دونوں کے معجزوں میں فرق دیکھیے، ادھر ان کا عصا معجزہ ہے جو جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل گیا، اور ادھر امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ شیر قالین ہے، اس کو اشارہ کیا، وہ شیر بنا اور اس جادوگر کو نگل گیا۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصے نے جادوگروں کی رسیوں کو، اس کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگلا، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بنے ہوئے شیر نے اس کے جادو کو ختم نہیں کیا بلکہ جادوگر کو ختم کر دیا۔ ایک تو چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عصا، اس میں معجزہ تھا، بس وہی معجزہ تھا، اس کو جب اشارہ کرتے تھے وہی شکل تبدیل کر لیا کرتا تھا، مگر امام علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا خاص چیز نہیں تھی کہ جو صرف اور صرف وہی چیز امام کے حکم پر عمل کرتی ہو، بلکہ امام جس چیز کو اشارہ کر دیتے، جس چیز کو حکم دیتے تھے، وہی آپ کے اشارے پر آپ کا معجزہ بن جایا کرتا تھا۔ اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا
وہ سانپ بنا اور امام علیہ السلام کے اشارے پر شیر قالین مجسم شیر بن گیا۔ اسی لیے عزیزان محترم ہم کہتے ہیں کہ نبی اور امام اللہ کے دو ایسے عہدے ہیں کہ نبی ہو یا امام ہو دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، مگر نبیوں کو اللہ معجزہ مخصوص دیا کرتا ہے، مگر امام کو جو اللہ معجزہ دیتا ہے وہ کن اور فیکون والا ہوتا ہے، یعنی انہیں ایک خاص چیز کو معجزہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس چیز کو کہہ دیتے ہیں کن ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگارہ تجھے واسطہ شہردہ معصوم علیہ السلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ شہردہ معصوم علیہ السلام کا جتنے بھی شیعان اہل بیت اس وقت بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجل عطا فرما۔ میرے